شاعر کہتا ہے کہ علی کے قلب منور کا چین اترا ہے، علی کے قلب منور کا چین اترا ہے، جو نور حق ہے وہی نور عین اترا ہے۔ اے دنیا کان لگا کر ذرا خطاب تو سن، اے دنیا کان لگا کر ذرا خطاب تو سن، خطیب منبر دست حسین اترا ہے، خطیب منبر دست حسین اترا ہے۔ ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے اور مرحب کو کاٹ کر بولی ذوالفقار حیدری، مرحب کو کاٹ کر بولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے۔ آئیے حضرات بنا کسی تاخیر اب جو ہے نظم سے نثر کی طرف چلتے ہوئے، جن کی خطابت کی انگلیوں کے لم کے سہارے ہم اپنی بدعمال کی زلفوں کو سنوار سکتے ہیں، جن کی گفتگو کے ذریعے ہمیں اپنے گناہوں کی پوٹلی کو کم کرنے میں کسی بھی طرح کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عظیم اصغر صاحب قبلہ کو میں مائک پر دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر آ کے ہم گناہگاروں کی اصلاح فرما کر کے ہمارے گناہوں کی پوٹلی کو کچھ کم کریں۔ آئیے ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ شاعر کہتا ہے کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹو نہ کوٹ کے، چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹو نہ کوٹ کے، احسان میں کیوں اٹھاؤں کسی کی سپورٹ کے، اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے بس، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے، اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے بس، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے۔ آئیے تصور میں مدینے کا سفر کیسے ہوتا ہے، آئیے اس سے پوچھیں۔ جب ایک غریب زائر روز رسول کو دیکھتا ہے تو آنسوؤں سے دل کو تسلی کیسے دیتا ہے، آئیے اس سے پوچھیں۔ جب غریب کو ایک مدینے کی یاد زیادہ آ جاتی ہے تو دل کو ٹھنڈک کیسے دی جاتی ہے، آئیے اس سے پوچھیں۔ وہ کون ہے جو ہمارے سوال کا جواب بن چکا ہے، جو مجیب کے بیکر میں ثناخان رسول کے لبادے میں حضرت عزت مآب شان عرب مراد آبادی صاحب کا پیکر لیے ہوئے، جن کے آنے سے ہمارے دل بھی مسکرائیں گے انشاءاللہ، ہماری سانسوں کے آواگمن کے راستے مسکرائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے آنے سے پہلے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام شان عرب صاحب قبلہ۔ بات سن لی گئی جو طیبہ میں، دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا، اور جان عیسیٰ تیرے پسینوں کو، اے جان عیسیٰ میں تیرے پسینے کو، گلوں کا طبیب لکھوں گا۔ آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ، جہاں جلسے یہ بھی ہوتے ہیں جہاں نعت کے نغمے ہوں، جہاں منقبتیں ہو، وہیں پر ایک شخص مدینہ شریف کا ذکر کرنے والا ایسا بھی موجود ہو کہ جس کی گفتگو سے ہمارے دل میں مدینے کی محبت پیدا ہو جائے۔ کوئی تو مولا کائنات کی سیرت بیان کرے، کوئی تو مخدوم کائنات کے پھٹے ہوئے دوپٹوں کی برکتوں کی بات کرے، کوئی تو امام حسن کی شہادت کی بات کرے، کوئی تو امام حسین کے لہو سے اسلام کو جو زندگی ملی ہے اس شجرہ محبت میں مسافران حرم بنا کر کے ہمیں آرام کرنے کی تلقین کر دے، کوئی تو امام زین العابدین، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام علی نقی، امام حسن اصغری، ان جیسے بزرگوں کی بارگاہ کا زائر بنا دے، کوئی تو سرکار غوث اعظم کے دربار میں جھاڑو لگانے کی ہمیں دعا دے دے، کوئی تو سرکار غریب نواز کے فرقاء و مساکین کی خدمت کرنے کا شرف نامہ عطا فرمائے، کوئی تو مخدوم سمنا کے مریضوں کے مطب کا صدقہ عطا فرمائے، کوئی تو صابر پاک کے در کے صبر کے ٹکڑے عطا فرمائے، کوئی تو محبوب الہی کے در کی محبت عطا فرمائے، کوئی تو حافظ ملت کی بردباری عطا فرمائے، کوئی تو مجاہد ملت کی انکساری عطا فرمائے، کوئی تو امام اہل سنت کا عشق عطا فرمائے، کوئی تو مفتی اعظم ہند کے تقوی کا صدقہ عطا فرمائے، کوئی تو صدر الفاضل کے علم کا فیض عطا فرمائے۔ الحمدللہ وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جن کو ہم حضرت علامہ مولانا مفتی ہارون نعیمی صاحب قبلہ کے نام سے مرسوم کرتے ہیں۔ اب بلا تاخیر ان کو دعوت دینے کے لیے ان سے پہلے زوردار نعرہ لگائے، آنے سے پہلے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی ہارون رضا نعیمی صاحب قبلہ۔